ایک چھوٹا سا سوال ہے آج آپ سے. کیا آپ نے کبھی ایسا جوڑا دیکھا جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی لڑائی نہ کی ہو؟ نہیں نا. ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. گھر ہے تو جھگڑا تو ہوگا, شادی ہے لڑائی تو ہوگی, یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ ہمارا اس وقت مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. مگر آج میں آپ سے ایک ایسی بڑی خاتون کی کہانی شیئر کروں گا جن کی پوری زندگی میں شوہر سے کبھی ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی. اور جب ایک ٹی وی اینکر نے ان سے پوچھا آخرکار اس میں راز کیا ہے, تو انہوں نے جو جواب دیا نا, وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ کاش یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی. 50 سال سے زائد کی شادی شدہ زندگی ہو اور ان کے گھر میں کبھی ایک بار بھی لڑائی نہ ہو, تو کیسا ممکن ہے؟ چینل نے اپنی اینکر کو بھیجا کہ جا کر کے ان کا انٹرویو کریں. اینکر آئی, بیٹھی اور بڑے تجسس سے پوچھنے لگی, آپ کے شوہر نے کبھی جھگڑا نہیں کیا؟ یقیناً کوئی خاص وجہ تو ہوگی. شاید آپ بہت خوبصورت ہیں, یا آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں, یا گھر میں بہت سارے بچے ہیں جن کی وجہ سے شاید آپ کو کبھی لڑنے کا وقت ہی نہ ملا ہو. بوڑھی خاتون یہ ساری بات سن کر کے مسکرائیں اور بڑے آرام سے بولی, ایسی بات نہیں ہے بیٹا. خوبصورت عورتوں کے گھروں میں بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اچھا کھانا پکانے والیوں کے شوہر بھی بھاگے بھاگے رہتے ہیں, اور بچوں کی تعداد سے رشتے نہیں نبھائے جایا کرتے. رشتے تو ہمیشہ سمجھداری سے بنتے ہیں. بوڑھی خاتون نے کہا, اس سارے مسئلے میں میرا پہلا اصول ہے خاموشی. اینکر نے آنکھیں مزید چوڑی کی. بس اتنا آسان؟ بوڑھی خاتون بولی کہ رکو بیٹا, خاموشی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. خاموشی بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے. کچھ خاموشی میں طنز ہوتا ہے, کچھ خاموشی میں تکبر ہوتا ہے, کچھ خاموشی میں بدلے کی آگ ہوتی ہے, اور کچھ خاموشی میں احترام ہوتا ہے. بوڑھی خاتون نے کہا, میرا شوہر گھر آتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے, میں احترام والی خاموشی اختیار کرتی ہوں. غور کیجئے گا, کون سی؟ احترام والی خاموشی. وہ خوب بولتا ہے, میں چپ کر کے سنتی رہتی ہوں, پوری توجہ سے, بغیر کسی جواب کے, بغیر کسی دلیل کے. اور ہاں, یہاں سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے, جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے, جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے, وہ عارضی طور پہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. یعنی غصے میں انسان سوچتا نہیں ہے, غصے میں انسان صرف ریئیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ بھی اس وقت جواب دیں تو غصیلے دماغ آمنے سامنے ہوں گے نا, تو نتیجتاً آگ بھڑک اٹھے گی. مگر جب آپ چپ رہیں گے تو آپ نے آگ کو ہوا دینے سے انکار کر دیا. اینکر نے فوراً کہا, اچھا تو جب وہ بول لیں تو پھر تو موقع ملتا ہوگا نا آپ کو. آپ ہو سکتا ہے ناراض ہو جاتی ہوں, آپ منہ پھلا کر کے پھرتی رہتی ہوں, 2 ہفتے آپ ان سے بات نہ کرتی ہوں, ایسا تو کرتی ہوں گی نا آپ. بوڑھی خاتون نے پھر سر ہلایا, نہیں بیٹا, یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا, یہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر شوہر اس چیز کا عادی ہو جائے کہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو وہ دور بھاگے گا, قریب نہیں آئے گا. اور جب شوہر بیوی سے بھاگنے لگے تو سمجھو گھر ٹوٹنے کی شروعات ہو چکی ہے. اور یہ بات سائیکولوجیکلی پروف ہے. جب ہم کسی کو بار بار ایموشنل پنشمنٹ دیتے ہیں, یعنی چپ ہو جانا, منہ پھیر لینا, ناراضگی دکھانا, تو وہ انسان آہستہ آہستہ ایموشنلی وڈرا کر لیتا ہے. وہ آپ کے قریب آنا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ قریب آنے پر سزا ملتی ہے. اچھا, پھر اینکر نے دوبارہ سوال پوچھا, تو پھر اب آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون مسکرائیں اور بولی, تھوڑی دیر بعد جب فضا نرم ہو جائے نا, حالات ٹھنڈے ہو جائیں, تو میں ایک گلاس پانی لاتی ہوں, شربت بنا کر کے لاتی ہوں, شوہر کے پاس آتی ہوں, خاموشی سے پیش کر دیتی ہوں, مسکراتی ہوں. اینکر نے آنکھیں گھمائیں کہ یہ کیا سین ہے. بوڑھی خاتون نے بڑے صبر سے جواب دیا, بیٹا, شوہر وہ جوس کا گلاس لے لیتا ہے کیونکہ اسے اس وقت توانائی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ شربت, وہ جوس, وہ پانی مجھ سے پکڑتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آپ ناراض تو نہیں ہیں.
میں کہتی ہوں بالکل بھی نہیں. اور پھر اچھی اچھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اینکر نے کہا جی تو پھر کیا آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ بوڑھی خاتون لمحے بل کے لیے تو ایک دفعہ وہ رکی, پھر ایک ایسا جواب دیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے. کہنے لگی بیٹا میاں بیوی کے درمیان کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو. میری سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ میرا گھر امن کا گہوارہ ہو. میری سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں, تو پھر کون سی عزت نفس کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے گھر ٹوٹیں. اور واقعی قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. لباس تو چھپاتا ہے, لباس تو ڈھانپتا ہے, لباس تو محفوظ کرتا ہے. جب رشتہ لباس کی طرح ہو تو سیلف رسپیکٹ کا پھر مطلب ہی بدل جاتا ہے. اور آخری بات, بوڑھی خاتون نے جاتے جاتے کہا ایک دفعہ تجربہ ضرور کیجئے گا, اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آج آپ گھر جائیں, اگلی بار جب کوئی مشکل لمحہ آئے نا, احترام والی خاموشی اختیار کر لیجئے گا اور دیکھیں پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک بڑا مشہور قصہ ہے, ایک عورت کسی پیر صاحب کے پاس گئی, جی مجھے تعویذ دے دیں, میری بہو مجھ سے بہت لڑتی ہے. کہ ٹھیک ہو گیا اماں یہ تعویذ لے لو, یہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس نے کہا جب تمہاری بہو تمہارے ساتھ لڑائی شروع کرے نا تو اس کو دانت کے نیچے رکھ کے زور سے دبانا, جتنا زور سے دباؤ گی اتنا وہ تمہارا فرما بردار بن جائے گی. اماں گئی, اب بہو لڑنا شروع کرتی تو ساسو ماں تعویذ یہاں دبا کر کے اس کو یوں زور لگاتی. پھر کچھ دن کے بعد آئیں کہ ہمارے گھر کی لڑائی ختم ہو گئی. بھائی لڑائی کیسے ہو کہ ایک بول رہا ہے دوسرے نے خاموشی اختیار کی, معاملہ ختم ہو جائے گا. یار آپ بھی گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں نا, تو اس احترام والی خاموشی کو ضرور اپنائیے گا. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے آج اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہو.